حویلی کے صحن میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آج اس گھر میں خوشی نہیں، فیصلہ ہوا تھا۔ زرمین کے ہاتھوں میں مہندی تھی مگر آنکھوں میں نمی۔ وہ دل سے جانتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی۔ تمہیں ہماری عزت کا خیال کرنا ہوگا زرمین۔ والد کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اور جس شخص سے اس کا نکاح طے پایا تھا وہ شہر کا سب سے سخت مزاج آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ہاشم فاروق کم گو، بارادب اور غیر معمولی حد تک خوددار۔ لوگ کہتے تھے وہ جس رشتے کو قبول کر لے پھر اس میں کمی برداشت نہیں کرتا۔ قاضی صاحب نے سوال کیا، زرمین بنت سلیم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے لب کانپے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ انکار کر دے، مگر ماں کی جھکی ہوئی نظریں اور گھر کی عزت۔ قبول ہے۔ یہ لفظ ادا کرتے ہی اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی کسی اور کے نام کر دی ہو۔ دوسری جانب ہاشم کی آواز مضبوط تھی، قبول ہے۔ وہ لفظ اعلان تھا، ہچکچاہٹ سے خالی۔ کمرہ سفید پھولوں سے سجا تھا مگر زرمین کے دل میں خزاں تھی۔ دروازہ بند ہوا۔ ہاشم اندر آیا مگر فوراً قریب نہ آیا۔ وہ فاصلے پر کھڑا رہا۔ اگر تم چاہو تو میں آج تم سے بات بھی نہ کروں۔ زرمین چونکی۔ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جو اس نے سنا تھا۔ آپ کو تو شاید زبردستی کی عادت ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ ہاشم کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ نکاح زبردستی نہیں تھا، تم نے قبول ہے کہا تھا۔ مجبوری میں۔ ہاشم آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ مجبوری میں کہا گیا لفظ بھی شرعی طور پر وعدہ ہوتا ہے، مگر ڈرو مت، میں تم پر کوئی حق زبردستی استعمال نہیں کروں گا۔ زرمین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر یہ شادی کیوں کی؟ ہاشم کی آواز پہلی بار نرم ہوئی۔ کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تمہارا رشتہ کہیں اور ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اعتراف غیر متوقع تھا۔ ابتدائی دن خاموشی میں گزرے۔ زرمین اس سے کتراتی، بات کم کرتی، مگر ہاشم ہر صبح اس کے لیے ناشتہ میز پر رکھوا دیتا، ہر شام واپسی پر پوچھتا، آج دن کیسا گزرا؟ وہ مختصر جواب دیتی، ٹھیک تھا۔ ایک رات اس نے کہا، اگر میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں چھوتا بھی نہیں تو پھر تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ زرمین کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا اختیار چھین لیا گیا ہے۔ ہاشم نے پہلی بار اس کے آنسو دیکھے۔ میں تمہیں وقت دوں گا، مگر یاد رکھنا میں نے تمہیں ضد میں نہیں، پسند میں حاصل کیا ہے۔ ایک دن بازار میں ہجوم بڑھ گیا۔ اچانک کسی نے زرمین کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی، مگر ہاشم کی مضبوط گرفت نے اسے گرنے نہ دیا۔ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ اس نے سختی سے کہا، مگر اس سختی میں گھبراہٹ تھی۔ گھر آ کر اس نے خود اس کے ہاتھ پر لگی خراش پر مرہم لگایا۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں اپنایا تھا۔ زرمین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو کھونے والوں کو ہوتا ہے۔
رات کے سناٹے میں جب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، زرمین نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں کبھی آپ سے محبت نہ کر سکی تو؟ ہاشم خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو میں تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تمہارے پاس محبت کے سوا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ ضد تھی، یہ ضد ہے، نہیں، عزم ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، مگر فاصلے کی حد میں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ چند ہفتوں بعد زرمین بیمار پڑ گئی۔ ہاشم نے ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا خیال رکھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو ہاشم کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ میری نیند تمہاری سانسوں سے وابستہ ہے۔ یہ جملہ زرمین کے دل کی دیوار میں پہلی دراڑ تھا۔ نفرت کی جگہ احترام نے لی، احترام کی جگہ مانوسیت نے، اور مانوسیت آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ ایک رات زرمین نے خود اس کے قریب آ کر کہا، اگر میں آج قبول ہے دوبارہ کہوں تو وہ مجبوری نہیں ہوگی۔ ہاشم کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کیا مطلب؟ زرمین نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے شاید دیر سے سمجھ آیا۔ آپ نے مجھے قید نہیں کیا تھا، محفوظ کیا تھا۔ ہاشم نے پہلی بار اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ میں تمہیں کبھی زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم خود میرے پاس آؤ۔ زرمین نے دھیرے سے کہا، میں آ گئی ہوں۔ وہ نکاح جو ایک قید محسوس ہو رہا تھا، در حقیقت ایک حفاظت تھی۔ ہاشم کا لہجہ اب بھی مضبوط تھا، مگر اس میں شدت کے ساتھ وفاداری بھی تھی۔ زرمین نے جان لیا تھا کہ ہر جبری شادی ظلم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ ایک ایسے مرد کے حصے میں آتی ہے جو محبت کو اعلان نہیں، عہد سمجھتا ہے۔ اور اس رات جب اس نے دل سے قبول ہے کہا تو یہ نکاح پہلی بار مکمل ہوا۔ حویلی کی فضا اب پہلی جیسی خاموش نہ تھی۔ دیواروں کے پیچھے سرگوشیاں تھیں۔ ہاشم کی ماں شمائلہ بیگم بظاہر نرم خو تھیں، مگر دل میں ایک سوال ہمیشہ پلتا تھا، کیا یہ لڑکی واقعی میرے بیٹے کے قابل ہے؟ وہ زرمین کو غور سے دیکھتیں، اس کی ہر حرکت کو تولتیں، ہر خاموشی کو معنی دیتیں۔ ایک دوپہر شمائلہ بیگم نے زرمین کو باورچی خانے میں بلا کر کہا، ہاشم کو میٹھی چائے پسند نہیں، تم نے آج میٹھی بنا دی۔ بیوی کو شوہر کی پسند پہلے دن سے معلوم ہونی چاہیے۔ زرمین نے دھیرے سے جواب دیا، میں آئندہ خیال رکھوں گی امی جان۔ مگر اسی شام جب ہاشم نے چائے پی تو مسکرا کر بولا، آج چائے بالکل ویسی ہے جیسی مجھے پسند ہے۔ شمائلہ بیگم کے چہرے پر لمحاتی سختی آئی، جو فوراً مسکراہٹ میں بدل گئی۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک پرانی تصویر لا کر رکھی گئی۔ ہاشم ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ شمائلہ بیگم نے آہستہ سے کہا، یہ رشتہ پہلے
طے تھا، مگر تم آ گئیں بیچ میں۔ زرمین کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ رات بھر خاموش رہی۔ ہاشم نے محسوس کیا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ بالآخر اس نے تصویر دکھا دی۔ ہاشم چند لمحے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ یہ میری کزن ہے، امی کو ڈرامہ کرنے کا شوق ہے۔ زرمین ساکت رہ گئی۔ تو آپ نے کبھی کسی اور کو پسند نہیں کیا؟ ہاشم اس کے قریب آیا، مگر آہستگی سے۔ میں نے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ تم تھیں، بس فرق یہ تھا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ شمائلہ بیگم نے ایک اور وار کیا۔ ایک شام زرمین کے بھائی فہد گھر آئے۔ وہ بہن سے ملنے آیا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ہاشم کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری بیوی کا اپنے بھائی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حد سے زیادہ بے تکلفی اچھی نہیں لگتی۔ ہاشم کی آنکھوں میں لمحاتی سختی آئی۔ وہ اندر آیا تو زرمین ہنس رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ لہجہ سرد تھا۔ زرمین چونکی۔ وہ میرا بھائی ہے، مگر حدود ہر رشتے کی ہوتی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کی آواز میں شکوہ آیا۔ زرمین کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ ہاشم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس نے خود کو ملامت کیا، نہیں، مجھے تم پر نہیں، دنیا پر شک ہے، اور میں کسی کو بھی تمہارے قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ زرمین نے پہلی بار اس کی غیرت میں چھپی محبت کو محسوس کیا۔ ایک دن ملازمہ نے غلطی سے بتا دیا کہ تصویر اور باتیں سب شمائلہ بیگم کی ہدایت پر تھیں۔ ہاشم کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ امی، اگر آپ کو زرمین سے مسئلہ ہے تو مجھ سے کہیے، مگر میرے گھر کو سازش کا میدان نہ بنائیں۔ شمائلہ بیگم پہلی بار خاموش ہوئیں۔ اس رات ہاشم زرمین کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کر دو۔ زرمین نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر شک کریں گے۔ ہاشم اس کے قریب آیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ میں شک نہیں کرتا، میں بس تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ کیا میں اتنی اہم ہوں؟ ہاشم نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اگر دھڑکتا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ پہلی رات تھی جب دونوں کے درمیان مکمل یقین قائم ہوا۔ وہ خاموش اور باوقار تھی، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی جبر نہیں، بس ہاتھوں کی گرفت میں عہد تھا۔ ہاشم نے اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا۔ میں نے تمہیں ضد میں نہیں چاہا تھا، میں نے تمہیں اپنی تقدیر سمجھ کر اپنایا تھا۔ زرمین نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اور میں نے آپ کو قید سمجھا تھا، مگر آپ تو میرا حصار نکلے۔ شمائلہ بیگم نے وقت کے ساتھ زرمین کی خلوص کو تسلیم کر لیا۔ حویلی میں اب سرگوشیاں نہیں، ہنسی کی آوازیں تھیں۔ وہ جبری نکاح اب ایک مضبوط رشتہ بن چکا تھا۔ ہاشم کی غیرت اب شک نہیں، حفاظت تھی، اور زرمین کی محبت اب مجبوری نہیں، اختیار تھی۔ اور اس دن جب اس نے دل سے دوبارہ قبول ہے کہا تو یہ نکاح صرف قانونی نہیں، روحانی بھی ہو گیا۔